اور پھر آگے آگے صحابہ و اہل بیت کی باری. تو اب لوگوں کا ان کے اندر دو فرقے ہیں، ایک وہ جو صحابہ کو مانتے ہیں اور ایک وہ جو اہل بیت کو مانتے ہیں. یعنی کہ اہل بیت کی شان کو تو بلند کرتے ہیں لیکن صحابہ کی شان کو کم کر دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو صحابہ کی شان کو تو بلند کرتے ہیں اور اہل بیت کی شان کو کم کر دیتے ہیں. ایک ان میں سے وہ ہے. جیسا کہ اگر ہم صحابہ کی شان کے اندر گستاخی کریں گے یا ان کی شان کو کم کریں گے یا انہیں برا بھلا کہیں گے تو پھر بات یہ سمجھنے والی ہے کہ جو اب ہم تک جو دین پہنچا ہے، ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، بتاؤ پھر اس کے اندر کیسے سچائی ہوگی؟ پھر وہ کیسے سچا ہوگا؟ ہم تک تو انہیں صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے، تو پھر اس پر بھی شک ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیسے سچا ہو گیا. تو اس لیے ہم اگر صحابہ کی شان کو نہیں مانیں گے، صحابہ کے مقام کو نہیں مانیں گے، اگر ہم انہیں برا بھلا کہیں گے تو پھر ہمارا جو وہ اسلام ہے پھر ہمیں اس کے اندر بھی ڈاؤٹ پیدا ہوگا. تو پھر یہ بھی سچا کیسے ثابت ہوگا؟ کیونکہ ہم تک تو پھر انہی کے ذریعے ہی پہنچا ہے. تو لہٰذا ہم جب تک صحابہ کے وہ مقام اور ان کی شان کو نہیں مانیں گے، اگر ہم انہیں برا بھلا کہیں گے تو پھر ہمارے دین کے اندر بھی یہ جھوٹ پیدا ہوگا، ہمارا دین بھی سچا ثابت نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ انہی کے ذریعے ہی پہنچا ہے. تو اسی طرح اب جو اہل بیت ہیں ان کی شان کو بلند کرتے ہوئے صحابہ کی شان کو کم کر دیتے ہیں. یعنی کہ کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کی شان کو بلند کرتے ہیں اور اہل بیت کی شان کو کم کر دیتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کی شان کو تو اہل بیت کی شان کو تو بلند کرتے ہیں لیکن صحابہ کی شان کو کم کر دیتے ہیں. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ کچھ لوگ تو ایسے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے کو جو نبوت دے کر بھیجا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نبوت تھی، وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ معاذ اللہ بھول گیا تھا، وہ نبوت تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن وہ بھول کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری جو مثل ہے نا، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی مثال ہے. یعنی کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ تھے. ایک تو وہ تھا جو آپ سے حد سے بڑھ کر محبت کرتا تھا، ایک وہ تھا جو آپ سے بغض رکھتا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ ہے. یعنی کہ جیسا ان کے بارے میں دو گروہ تھے ویسے ہی تیرے بارے میں بھی دو گروہ ہیں. اور آگے فرمایا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا گروہ اور ان سے بغض رکھنے والا گروہ، وہ دونوں جہنمی تھے. ویسے ہی جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور جو بغض رکھنے والے وہ بھی دونوں جہنمی ہوں گے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اب جو محبت کرنے والا فرمایا وہ بھی جہنمی، اور جو بغض رکھنے والا فرمایا وہ بھی جہنمی. اب جو بغض رکھنے والا وہ تو سمجھاتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی ہے، ان سے جو بغض رکھے گا وہ جہنمی ہے. اور جو محبت کرنے والا اب وہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ اب کیونکہ وہ تو محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے والا جہنمی تو نہیں ہو سکتا نا، تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، تو وہ کیسے جہنمی ہوا؟ اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی اس لیے ہے کہ انہوں نے محبت کی تو ہے لیکن حد سے بڑھ گئے. کیسے؟ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا. اس قدر محبت کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے. تو اسی طرح فرمایا وہ محبت کرنے والے بھی جہنمی ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے بغض رکھنے والے دونوں جہنمی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیرا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی کہ تجھ سے جو محبت کرنے والے اور بغض رکھنے والے دونوں جہنمی. اب یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے، یعنی کہ جو بغض رکھنے والے وہ تو جہنمی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اگر بغض رکھنے والے وہ کیوں جہنمی ہے؟ تو فرمایا جو بغض رکھنے والے محبت کرنے والے وہ کیوں جہنمی ہے؟ تو فرمایا جو محبت کرنے والے ہیں وہ محبت کریں گے تو اسے حد سے بڑھ کر. اب جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ وہ حد سے اس قدر بڑھ گئے کہ وہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ فرشتہ جو نبوت لے کر آیا تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے کے آیا تھا، وہ بھول گیا تھا. معاذ اللہ، وہ کہنے لگے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لے کے آیا تھا لیکن وہ بھول کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. اب ان کی محبت حد سے بڑھ گئی، لہذا فرمایا وہ بھی جہنمی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اے علی، تیرے بارے میں بھی دو گروہ ہیں جو جہنمی ہوں گے.
ایک محبت کرنے والا اور ایک بغض رکھنے والا. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ حضرت علی کے وہ مقام کو مانتے ہیں، لیکن جو اللہ نے دیا ہے انہی مقام کو مانتے ہیں، نہ اس سے بڑھتے ہیں نہ اس میں کمی کرتے ہیں. اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے. اور اب اس لیے فرمایا کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، یعنی کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، یہ تمام معاملات کا تعلق تمہارے نیک عمل کے ساتھ ہے. یعنی کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ، یا وہ مار کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اگر ایسا کوئی عقیدہ ہے یا آپ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، یا پھر اہل بیت کے بغض رکھتے ہیں، تو ایسی کوئی بات ہوگی. جب تک آپ کا عقیدہ ایسا ہوگا تو اس وقت تک آپ کو وہ جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ان پر کسی پر بھی اجر نہیں ملے گا، کسی پر بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق تمہارے عقیدے کے ساتھ ہے. اگر عقیدہ درست ہوگا تو پھر جا کر وہ نیک عمل تمہیں کام آئے گا. تو اس لیے فرمایا پہلے عقیدہ اور نظریہ، اور اس کے بعد جا کر یہ تمام اعمال ہیں. اور اسی طرح ہمارے اندر یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اگر کوئی بندہ خواہ اس کا عقیدہ جیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ بندہ کوئی ایک اچھا کام کر دے تو لوگ اس پر واہ واہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، یار بندہ جیسا بھی ہے لیکن یہ کام تو اچھا کیا ہے نا، یار بندہ جیسا بھی ہے یہ عمل تو اچھا کر گیا. ارے بھائی جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کا نیک عمل اسے کام نہیں دے گا. سب سے پہلے بندے کا عقیدہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد جا کر وہ اس کا عمل دیکھنا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اگر چاہوں تو کسی منافق سے بھی اپنے دین کی خدمت لے سکتا ہوں، اپنے اسلام کی خدمت کروا سکتا ہوں کسی منافق سے بھی، اگر اللہ تعالیٰ بھی چاہے. اور فرمایا کہ وہ جو منافق اگر دین کی خدمت کرے گا، اسلام کی جو خدمت کرے گا، وہ اسلام کی تو خدمت ہوگی لیکن اس پر اس منافق کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس منافق کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور اسی لیے فرمایا کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ نیک عمل تمہیں کام نہیں گا. اگر تم نے کوئی دین کی خدمت بھی کی ہوگی تو اس پر وہ دین کی تو خدمت ہوگی لیکن تمہیں وہ نیک عمل کام نہیں آئے گا. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر جنگ ہو رہی تھی، تو جنگ کے اندر صحابہ کی طرف سے ایک منافق لڑ رہا تھا، اور وہ اس قدر لڑ رہا تھا، جد و جہد سے لڑ رہا تھا کہ وہ کافروں کو قتل کرتا ہوا جا رہا تھا، واصل جہنم کرتا ہوا جا رہا تھا. تو جب صحابہ نے اس کا وہ جوش و جذبہ دیکھا تو صحابہ بڑے متاثر ہوئے اس سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، آ کر کہنے لگے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، حضور آج ہم نے ایک ایسا مجاہد دیکھا ہے کہ جو کفار کو قتل کرتا ہوا جا رہا ہے، بڑے اس کے حوصلے بلند ہے اور بڑا وہ پاورفل ہے. تو جب یہ باتیں یہ تعریفیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن لی ان کی یہ باتیں تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ وہ جہنمی ہے. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے صحابہ وہ جہنمی ہے تو صحابہ پریشان ہو گئے، کیونکہ صحابہ کا اس بات پر بھی ایمان تھا کہ جو حضور نے فرما دیا وہی سچ ہے اور وہی حق ہے، اور ہونا بھی وہی ہے جو حضور نے فرما دیا. تو جب صحابہ نے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو بڑے پریشان ہوئے، اور ایک طرف یہ تھا کہ حضور نے فرما دیا کہ وہ جہنمی ہے، دوسری طرف یہ تھا کہ انہوں نے اس کا جوش و جذبہ دیکھا تھا، اس کے لڑنے والی وہ طاقت دیکھی تھی، وہ کیسے کفار کو قتل کر رہا تھا. جب یہ تمام چیزیں ان کے سامنے تھیں تو بڑے پریشان ہوئے. تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں اس پر نظر رکھوں گا، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ وہ جہنمی ہے تو اب وہ جہنمی ہی ہے، لیکن میں نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جہنمی ہوتا کیسے ہے. تو جب اس صحابی نے یہ عہد کیا تو اس نے اس پر نظر رکھی. وہ دیکھتا ہے کہ وہ جب جنگ کے اندر لڑ رہا تھا تو اس قدر اس کے جسم پر وہ زخم لگے کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکا، کیونکہ ایمان والی طاقت نہیں تھی نا اس کے اندر، تو وہ ان زخموں کو برداشت نہ کر پایا. تو اس نے کیا کیا، وہ جنگ سے نکلا اور آیا اپنے خیمے کے اندر. خیمے کے اندر آ کر اس نے اپنی تلوار کو زمین پر رکھا اور اس کی جو نوک تھی اسے اوپر کی طرف کر دیا اور اپنا سینہ اس پر رکھ کر دبا دیا، اور وہاں پر ہی وہ مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا. تو جب صحابی نے یہ اس کا عمل دیکھا
اور اس نے جب یہ عمل دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا اور دوڑتا ہوا آ رہا اور ساتھ یہ آواز بلند کرتا ہوا آ رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ حضور جو آپ نے فرمایا وہ سچ ہو گیا، اور ساتھ یہ کلمہ بلند کرتا ہوا آ رہا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو پہلے بھی مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو پھر آج دوبارہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہو گیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حضور جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، تو میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ جہنمی ہی تھا۔ تو یہاں پر جو راوی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو ہو سکتا تھا کہ صحابہ کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا، یعنی کہ اس قدر معاملہ سنجیدہ تھا۔ تو جب یعنی کہ اب اصل جو بات ہے یہاں پر وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ یہاں پر اس بندے نے اگرچہ وہ منافق تھا لیکن اس کے ذریعے اسلام کی بھی خدمت ہوئی، دین کی بھی خدمت ہوئی، لیکن اس پر اس کو اجر ثواب نہیں ملا، وہ پھر بھی جہنمی تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اس کا نظریہ درست نہیں ہوگا، تو اس وقت تک اس کا جو نیک عمل ہے اس کے کام نہیں آئے گا۔ اگرچہ جتنی مرضی نمازیں چاہے پڑھ رہے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جتنا بھی نیک عمل کرے گا اس پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا پہلے عقیدہ اور اس کے بعد وہ نیک عمل اسے کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقیدے اور نظریے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔